پختونخوا اور بلوچستان کے وہ مخصوص شکایات پاکستان کو نہ پہنچاتے ہیں اور نہ پاکستان میں اس شہر میں وہ آوازیں گونجنے دیتے ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی کی ایک کوشش ہے آج کہ وہ آواز اسلام آباد تک پہنچائے۔ بنیادی طور پہ پورا ملک اس بات پہ متفق ہے، ہر مکتبہ فکر اس بات پہ متفق ہے کہ جو انتخابات پاکستان میں ابھی ہوئے ہیں، ان جیسے بدترین دھاندلی سے بھرے ہوئے انتخابات ہماری عمر میں ہم نے دیکھے نہیں ہیں، اور اپنے بزرگوں سے ایسے سننے میں نہیں آیا کہ اتنے بری طرح قوم کے مینڈیٹ کے ساتھ جو مذاق ہوا ہے اس دفعہ کے انتخابات میں، اس کی تاریخ میں کوئی اور مثال نہیں ملتی۔ اور عجیب منطق یہ ہے کہ میڈیا تو لگا ہوا ہے، فارم 45 اور فارم 47 کی لڑائی میں جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی اسی لڑائی میں پاکستان کے عوام کو ڈال دیا ہے، اور میڈیا بھی بدقسمتی سے اسی لڑائی تک محدود رہ گئی ہے کہ یہ انتخابات فارم 45 کے ہیں یا فارم 47 کے ہیں۔ اس سے اوپر ہم سب کی آنکھوں پہ پٹی لگی ہوئی ہے جب ہم اسلام آباد اور پاکستان سے، یہ پنجاب سے باہر دیکھے تو یہ انتخابات اور اس انتخابات کی دھاندلی کا آغاز 9 مئی کو ہوا ہے۔ میں یہ بات واضح کر دوں، 9 مئی سے ان انتخابات کے مینیپولیشن کا آغاز ہوا ہے، اور آپ تفریق دیکھیں تو 9 مئی میں ایک طرف یا ایک صوبے میں 9 مئی کے واقعات کے تناظر میں لوگوں کو سزائیں ملتی ہیں، اگر ہم پنجاب پہ نظر ڈالیں تو 9 مئی کے واقعات کے بعد پکڑ دکڑ ہوتی ہے، رونا دھونا شروع ہوتا ہے، ایک ایک تھپڑ کی مار پہ پارٹیاں بدلی جاتی ہیں، نئی پارٹیاں بنائی جاتی ہیں، لیکن دوسری طرف پختونخوا میں 9 مئی میں ملوث لوگوں کو کینٹونمنٹ میں مہمان بنایا جاتا ہے، وہ انتخابات تک اداروں کے مہمان بن کے بیٹھتے ہیں، اور 9 مئی میں ملوث لوگ پختونخوا میں حکومت بناتے ہیں۔ 9 مئی میں ملوث پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بنتا ہے، جس کے خلاف 9 مئی کے ایویڈنس پڑے ہوئے ہیں۔ ہم تب بھی بول رہے تھے، ہم آج بھی بول رہے ہیں، پشاور میں ایک حلقے پہ ایک امیدوار کے 2000 ووٹ کو
کچھ کروڑ روپے کے عوض 22,000 بنا کے اس کو جتا دیا جاتا ہے. ایک ممبر کے 38,000 کے آگے 1 لکھ کے 38,000 سے اس کو 1,38,000 کر کے اس کو جتا دیا جاتا ہے. اور پھر پیسہ تو اتنا مزیدار چیز ہے کہ ان بے وقوفوں کو اتنا بھی نہیں پتا چلا، اور حیات آباد سے ایک افغان شہری جس کا شناختی کارڈ بلاک ہے، وہ آج پارلیمان میں ممبر ہے اور مسلم لیگ نون میں شامل ہو گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک آئین ہے، اور اس آئین کے تحت ہم سب پاکستانی ہیں، ہم سب زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ آئین ہے جو ہمارے بیچ ایک بانڈ ہے. ادروائز میں واضح کر دوں، پاکستان ایک قوم نہیں ہے، بلکہ پاکستان مختلف قومیوں کا مجموعہ ایک ملک ہے. اس میں پختون ہے، اس میں بلوچ ہے، اس میں سندھی ہے، اس میں پنجابی ہے، اس میں سرائکی ہے، اس میں ہزارہ ہے، اس میں کشمیری ہے، اس میں گلگتی ہے، اس میں اور قومیتیں ہوں گی. ان سب قومیتوں پہ بنا ہوا ایک ملک ہے جس ملک کا نام پاکستان ہے. اور یاد رہے کہ جب یہ پاکستان آدھا رہ گیا تھا تو آدھے بچے پاکستان کو یکجہت کرنے کے لیے تاریخ سے آنکھ نہیں ہلا جا سکتی. 73 کا آئین بنا تاکہ پاکستان ایک رہے. 73 کا آئین بنا تاکہ سب قومیتوں کو، سب قوموں کو ایک اتفاق پہ، ایک پاکستان کے ایک طریقے سسٹم پہ متفق ہو کے اس ملک کو ہم چلائیں. میں بالکل یہ مانتا ہوں کہ یہاں پہ آئین کو سبوٹاج کرنے والا ہر ڈکٹیٹر جو ہے وہ آئین شکن ہے، اور جو آئین کہتا ہے آئین توڑنے کے والے کے خلاف وہ کارروائی ہونی چاہیے. میں بطور جمہوریت کے طالب علم یہ سیکنڈ کرتا ہوں کہ ہاں، ہر مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے خلاف مکمل کارروائی ہونی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آئین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، یہ جو ڈرامائی انداز میں اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ آئین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. ایک بندہ ہوگا، عام چور ہوگا یا کوئی گڑی چور ہوگا یا کوئی توشہ خانہ کا چور ہوگا. بابا یہ اداروں والوں نے تو جو کیا ہے یہ تو قومی چور ہیں. پاکستان کے آئین نے جس کو ووٹ کا اختیار دیا ہے، جس کے پاس ووٹ کا اختیار ہے، اس پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. یہ سب پورے قوم کے چور ہیں. اور میرے خیال میں جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے آج یہ آواز پہنچا، کیونکہ میرا یہ میں نے پریس کانفرنس کی ہے، تقریباً 3 ہم نے پختونخوا کے مختلف اضلاعوں میں احتجاج ریکارڈ کیے ہیں. لیکن ہمارا گلہ ہے
ہمارا جہاں پہ باکسز نہیں ہوتے میڈیا چینلز ہمیں نہیں دکھاتے. کراچی میں مرغی مرتی ہے ہیڈ لائنز ہوں گے. پختونخوا کے پورے حق پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے ٹکر مشکل سے ملیں گے. یہ ہمارے اس ملک میں ہمارے یہ گلے ہیں. اسی لیے آج میں اسلام آباد آ کے اپنی پوری پارٹی اپنے بزرگوں کے ساتھ قاضی صاحب سے یہ ڈیمانڈ کروں گا کہ یہ جو ڈرامہ ہوا ہے الیکشننگ ڈرامہ ہوا ہے جس ڈرامے کے نتیجے میں اسٹیبلشمنٹ کے تو روزگار تھے کاروبار تھے فوجی کانفلیکس عسکری سیمنٹ کچھ اور چیزیں کوئی چوئنگم ٹافی بھی بناتے ہیں ابھی نیا روزگار ان کو مل گیا جی عسکری پارلیمان عسکری حکومتیں اور آپ یقین کریں اگر میں پختونخوا کی بات کروں وہاں سے 115 جنرل ممبر الیکٹ ہوتے ہیں آپ 115 کے ساتھ 8 کروڑ لگائے ضرب دے پختونخوا میں سے صرف ریاست والوں نے اتنا پیسہ اٹھایا ہے صرف پختونخوا میں سے بہترین روزگار ہے اس سے اچھا روزگار اور کیا ہو سکتا ہے تو لہٰذا اب روزگاروں میں 147واں اور 48واں روزگار آ گیا عسکری پارلیمنٹ اور عسکری حکومتیں وہ تو ہے بہت پرانا روزگار ہے بہت بنیادی روزگار ہے ملک ریاض اور DHA کا مقابلہ بہت سخت چل رہا ہے میں یہ ڈیمانڈ کروں گا کہ اول تو قاضی صاحب ایک جوڈیشل کمیشن بنائے اور خود اس کو ہیڈ کرے اگر وہ سمجھتے ہیں یا اگر وہ پورے ملک کو یہ اشارہ دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں عدلیہ آزاد ہے میں نہیں سمجھتا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہر ادارہ مفلوج ہے ہر ادارہ غلام ہے اور ایک ادارہ ہے جو سب پہ حکمرانی کر رہا ہے اور باقی سب ادارے اس ادارے کے غلامی کر رہے ہیں لیکن اگر قاضی صاحب سمجھتے ہیں کہ میری بات غلط ہے تو قاضی صاحب ایک جوڈیشل انکوائری کمیشن بنائے خود اس کو ہیڈ کرے اور ان الیکشنز میں جو ہوا ہے اس پہ ہمیں پتہ ہے یہ بھائی زبردستی کر رہے ہیں ابھی تو دکھا بھی رہے کہ چلو بھائی کر بھی لیا دن میں کر رہے جس میں ہمت ہے کوئی کچھ کر کے دکھا دے کوئی کچھ نہیں وہ دکھا رہے ہیں ہمیں لیکن کم سے کم قوم کے سامنے تو پیش کریں کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے یہ جو ہر ووٹ پہ اس دن پریکٹس ہوتا ہے اور ہر بندہ پاکستان کا جا کے تمب امپریشن ووٹ کے پرچی پہ دیتا ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ اس کی صبح نادرا سے شناخت ہو سکے ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں چلے کہتے ہیں پختونخوا میں انقلاب ہے پورے ملک کو چھوڑے پختونخوا کے حلقے کھولے سب کو پتہ چل جائے گا کتنا انقلاب ہے اور کتنا نہیں ہے پختونخوا کے حلقے کھولے تمب امپریشن کے بائیو میٹرک کریں جو کوئٹہ کے ایک حلقے کی حالت تھی پچھلی دفعہ پورے پختونخوا کی ہوگی کہیں کسی کرنیل کے پیر کا نشان ہوگا کہیں کسی خلائی مخلوق کے ہاتھ کا نشان ہوگا یہ اور اگر یہ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو افراد وہ جتنا بڑا ہو اس کے پاس جتنے میڈلز ہو اس کے سر پہ جتنے سینگ ہو اس کے پاس جتنے طاقت ہو سب سے طاقتور چیز اس پاکستان میں آئین ہے اور عوام ہے اور جو افراد اس الیکشن مینیپولیشن میں اس بدترین الیکشن مینوفیکچرنگ میں ملوث ہے ان سب کے خلاف آئین شکنی کی کارروائی ہونی چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین میں بہت واضح ہے جس ادارے کا جو کام ہے اس ادارے کو وہ کام کرنا چاہیے میں سیاستدان ہوں میرے لیے ایک ادارہ ہے پارلیمان مجھے فخر ہونا چاہیے اپنے پارلیمان پہ اور مجھے فخر ہونا چاہیے اپنی جمہوریت پہ
آپ میڈیا والے ہیں, آپ کا ایک آئینی کردار ہے, آپ کو فخر ہونا چاہیے اپنے کیمرے پہ, آپ کو فخر ہونا چاہیے اپنے مائک پہ, آپ کو فخر ہونا چاہیے اپنے پین پہ. کوئی عدلیہ میں ہے, ان کو فخر ہونا چاہیے اپنے گاؤن پہ. یہ تو نہیں کہ مجھے اپنا کام ہی برا لگے. جب میں بھرتی دفاع کے لیے ہوا ہوں اور مجھے وہ کام ہی برا لگے, تو ایسے تو نہیں چلے گا. جس کو جس کام کے لیے آئین میں لایا گیا ہے اس کو وہ کام کرنا ہوگا. اور ہم تو سادی بات ہے بھائی, فوجی کا کام ہے لڑائی, اس کا یہ کام نہیں ہے. حکمرانی کا محور عوام ہے, بادشاہ عوام ہے, بادشاہ جرنیل نہیں ہے. چوکیدار, جس کو میں کہتا ہوں چوکیدار, مطلب پشتو میں چوکیدار بولتے ہیں, سوری میں نے اردو میں چوکیدار کا کام گیٹ پہ کھڑے ہو کے چوکیداری کرنا ہے. اس کو وہ برا نہیں لگنا چاہیے اپنے آپ. لہذا اب وقت آ گیا ہے. ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے راستے روک رہے ہیں, پارلیمان کے راستے میں بار بار, کبھی دہشت گردوں کے تھرو, کبھی آر ٹی ایس بٹھا کے, کبھی فیضیابی سے, کبھی سکور ایکول کرنے میں. ہمیں تو پارلیمان کے راستے ہمارے بند ہیں. ہمیں تو بالکل دکھ رہا ہے کہ پاکستان میں جو لوگ عوام کی طاقت کی بات کریں گے, جو لوگ وسائل کے اختیار کی بات کریں گے, ان پہ یہ راستے بند ہیں. ٹھیک ہے, پارلیمان کے راستے ہمارے بنے, یہ آپ کا غلام پارلیمان ہے, ہمارے راستے اس پہ بند ہیں. ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ جہاں غلامی کی سلیکشن ہو رہی تھی, عوامی نیشنل پارٹی اس سلیکشن سے باہر تھی. ہم مانتے ہیں, لیکن ہماری سیاست ہے, اس سیاست سے ہمیں نہ کوئی روک سکتا ہے نہ کوئی روک سکتا تھا. اور عوامی نیشنل پارٹی نے دیوار کے ساتھ لگ کے, یہ میں بار بار واضح کر دوں, کیونکہ ہمیں دیوار کے ساتھ لگا لیا. ہمارے پاس دو راستے ہیں, ہم نے جو اپنے بڑوں سے سیکھے ہیں. پیچھے دیوار ہے, ہم مزید پیچھے نہیں جا سکتے. اس کے بعد دو راستے ہیں, یا ہم پیر پڑیں گے یا ہمارا ہاتھ آپ کے گریبان میں ہوگا. الحمدللہ وہ جمہوریت کی ہے, ان لوگوں کے وارث ہیں کہ صرف ایک باچا خان بابا نے الحمدللہ اس کی 37 سے 39 سال قید گزاری ہے, لیکن کسی کے پیر نہیں پڑے. چوتھے جنریشن میں 100 سال سیاست ہو گئی ہے, مجموعی طور پہ 50 سال سے زیادہ قید ہے. اس تحریک کے ہزاروں کی تعداد میں شہداء ہیں, سینے پہ گولیاں کھائی ہیں. انگریز سے لے کے, جلیانوالہ باغ سے لے کے ابھی آپ کے بنے ہوئے دہشت گردوں تک انہی سینوں پہ گولیاں کھاتے رہے ہیں, لیکن پیر نہیں پڑے.